أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم اللہ جل جلالہ کے چہیتے اور مقرب ہیں اور جنت ہمیں ملے گی، باقی کسی کو نہیں ملے گی، صحیح راستے پر ہم ہی ہیں، دوسرے سب غلط راستوں پر ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے ان کے اس باطل عقیدے کی تردید اس آیت میں فرمائی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہے یا نصرانی ہے یا صابی ہے، جو آدمی بھی ایمان لائے گا اللہ پر، آخرت کے دن پر، نیک اعمال کرے گا، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ گویا یہ صرف یہودیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کے لوگ پوری دنیا میں جتنی بھی آبادیاں ہیں، جتنی بھی اقوام آباد ہیں، ان میں سے کوئی بھی اگر ایمان لاتا ہے اللہ پر، آخرت کے دن پر، نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا اجر ہے، اللہ پاک نے اس کا بدلہ دینا ہے۔ گویا ان کا یہ عقیدہ غلط عقیدہ ہے اور یہ باطل عقیدہ ہے اور یہ تقریباً آج تک چلا آ رہا ہے۔ اس وجہ سے یہودی ایک نسل پرست قسم کی قوم ہے کہ اپنے علاوہ دوسروں کو قبول نہیں کرتے۔ آج تک بھی علماء نے لکھا ہے کہ کوئی عام آدمی کی جو غیر یہودی ہو اس کو پہلے تو وہ قبول ہی نہیں کرتے، جب وہ قبول کر لیتے ہیں تو پھر اس کو وہ تمام حقوق نہیں دیتے کہ جو انہوں نے اپنے لیے طے کر رکھے ہیں اور اپنے نسل کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اس لیے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم ہی ہیں وہ لوگ کہ جو سب سے اچھے ہیں اور ہمارا دین اچھا ہے۔ ہم دین اچھا ہے یا نہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنے جو ہمارے یعنی اللہ پاک نے ہمیں اتنی فضیلتوں سے نوازا تھا، اب وہ اسی گمنڈ میں ہے۔ حالانکہ وہ فضیلتیں تب تک تھی جب تک امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تشریف آوری ہوئی، اس کے بعد سے تو پھر اللہ جل جلالہ نے اس امت کو فضیلتیں بخشی۔ تو اب یہ ہے کہ جو ایمان لائے گا، اب ساری دنیا کے انسانوں کے لیے یہ طریقہ ہے کہ وہ ایمان لائے، نیک اعمال کرے، اللہ پر بھی ایمان لائے، اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، آخرت پر بھی ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، تب اس کے لیے نجات ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ کی جو یہودی ہیں، والنصارى، اور نصارہ ہے، والصابئین، اور صابی لوگ۔ صابی یہ قسم کے لوگ تھے کہ جو ستاروں کی پرستش کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں، کفار مکہ میں ایک قسم تھی لوگوں کی کہ جو ستاروں کی پرستش کرتی تھی، تو ان کو کہتے ہیں صابئ۔ تو والصابئین، اور صابی لوگ، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ایمان لایا اللہ پر، آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیے، فلہم اجرہم، ان کے لیے اجر ہے ان کا، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا، عہد و پیمان لیا، اور پھر ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھایا، تمہارے اوپر لا کھڑا کر دیا، اور ہم نے تم سے یوں کہا کہ خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اس کو تھام لو، واذکروا ما فیہ، اور اس میں جو کچھ ہے اس کو یاد کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، اللہ کا خوف تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل جو تھی وہ قوم، وہ پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانتے نہیں تھے اور کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا اللہ کے غیر کا کلام ہے۔
ہم تب مانیں گے کہ جب اللہ جل جلالہ ہم سے خود بات کریں گے اور بات کریں اور پھر وہ ہمیں کہیں کہ اس قرآن اس تورات پر تم عمل کرو. تو اس کے لیے اگرچہ یہ مطالبہ غلط تھا، لیکن اللہ جل جلالہ نے اس قوم کا بہت خیال رکھا. مختلف جگہوں پر ان کے ساتھ نرمی اللہ پاک فرماتے رہتے. اس وجہ سے اللہ پاک نے ان کی اس شرط کو قبول کیا اور ان کو کہا کہ اپنے قوم میں سے 70 آدمیوں کو منتخب کر کے ان کو کوہ طور پر لاؤ تاکہ میں ان سے بات کروں. تو وہ جو 70 آدمی آئے اور ان سے اللہ جل جلالہ نے بات کی، اور اس میں تورات کے احکام پر عمل کرنے کی بھی اللہ پاک نے بات کی کہ خذوا ما آتیناکم بقوة واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون. تو یہ ساری باتیں ان سے ہوئی. وہ واپس جب اپنی قوم میں آئے تو قوم میں آئے وہ لوگ 70 آدمی، انہوں نے قوم والوں کو یہ تو بتا دیا کہ اللہ پاک نے ہمارے ساتھ کلام کیا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ تورات پر ہم عمل کریں، لیکن ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی اپنی طرف سے کر دی، اور وہ یہ کہ اللہ پاک یوں فرماتے ہیں کہ جتنا تم سے ہو سکے اور جو نہیں ہو سکتا تو اس کو چھوڑے، وہ ہم معاف کر دیں گے. اب اسی ایک بات کو کہ جتنا تم سے ہو سکے، جو نہ ہو سکے تو اس کو ہم معاف کریں گے، اس کو حیلہ اور بہانہ بنا کر ہر عمل سے پیچھے ہٹتے تھے. کوئی بھی عمل تھوڑا مشکل ہوتا ان کی نظروں میں تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ پاک اس کو معاف کرے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہوا تھا. اللہ پاک نے یہ حکم نہیں دیا. تو پھر اللہ پاک نے ان کے اوپر کوہ طور پہاڑ جو ہے اس کو اللہ پاک نے ان کے سروں کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا. ایک تو ظاہری صورت ہے اور یہی واضح نظر آتی ہے، لیکن ایک دوسری آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ. کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے پہاڑ کو زور زور سے ہلایا. نتق کا معنی ہے زور زور سے ہلانا. فرمایا کہ جب ہم نے پہاڑ کو ان کے سروں کے اوپر زور زور سے ہلایا اور وہ اس طرح سے بنا تھا جس طرح کہ وہ بادل ہو بالکل ان کے سروں کے اوپر، اور انہوں نے خیال کیا تھا کہ یہ ہمارے اوپر گرنے والی ہے. تو گویا دو معنی مراد لیے جا سکتے. ایک تو یہ ہے کہ حقیقی صورت میں اللہ پاک نے پہاڑ کو اٹھایا ان کے سروں کے اوپر اور ان کے سروں کے اوپر اٹھا کر کھڑا کر دیا، اور پھر ان کو حکم دیا کہ اب مان لو میری بات ورنہ یہ اوپر سے تمہارے اوپر گرا دوں گا. تو اللہ پاک چونکہ اس پر قدرت کامل رکھتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو یہ بھی بالکل واضح معنی ہے. اور ایک معنی یہ ہے کہ پہاڑ اوپر سے ہلنے لگا اور وہ اس طرح سے ہلا کہ وہ سمجھنے لگے کہ اب پہاڑ اوپر سے آ کر گرنے والا ہے ان پر. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا، اور پھر وہ لوگ انہوں نے پھر توبہ کر لی اور وہ بات کو مان لیا. اللہ پاک نے پہاڑ کو ان کے اوپر گرایا نہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے لیا میثاقکم، تمہارا مضبوط عہد و پیمان، ورفعنا، اور ہم نے اٹھایا فوقکم، تمہارے اوپر، الطور، کوہ طور کو، پہاڑ کو، خذوا ما آتیناکم، تم لے لو جو ہم تمہیں دیتے ہیں، بقوت، مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑو. یعنی جو احکام ہم دے رہے ہیں تورات کی شکل میں تو اس کو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اس پر عمل کرو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس میں جو کچھ ہے اس کو تم یاد کرو. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، تم پھر گئے اس کے بعد. فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا، اللہ کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی، لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم خسارے والوں میں سے ہوتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تمہارے ہی ایک قبیلہ جس کو یعنی جن کو اصحاب سبت کہا جاتا ہے، ان کا بھی تمہیں معلوم ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ البتہ بتحقیق تم جانتے تھے الذین، ان لوگوں کو، اعتدوا منکم، کی جنہوں نے تجاوز کیا تمہارے میں سے، تمہارے بنی اسرائیل میں سے تھے، فی السبت، تھے ہفتے والے دن میں. ہفتے کا دن سنیچر کا دن جو ہے یہ یہودیوں کے ہاں ایک مقدس دن تھا اور آج تک وہ اس کے تقدیس کے قائل ہیں. تو اس دن میں اللہ پاک نے ان کے اوپر دنیا کے کام کاروبار وغیرہ سے ان کی چھٹی کرائی تھی اور ان کو کہا تھا کہ یہ تمہاری عبادت کا دن ہے، تم اس میں عبادت کرو. تو گویا اس وقت میں ان کے لیے مچھلیاں پکڑنا منع تھا، باقی دنوں میں مچھلیاں پکڑنے کی اجازت تھی. یہ ایک یعنی بستی تھی جو علماء نے لکھا ہے کہ شاید حضرت داؤد علیہ السلام کے قبیلہ تھا، اس کی قوم میں سے تھے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کی یہ بات ہے کہ اس وقت کچھ لوگ تھے جو ایک یعنی ایک نہر کے قریب میں ان کی بستی واقع تھی،
اور وہ ان کو اللہ پاک نے حکم دیا تھا کہ تم نے ہفتے والے دن مچھلی نہیں پکڑنے، تو وہ حیلے بہانے بنا کر اس مچھلیوں کو اس طرف قریب کر لیتا تاکہ اس دن پکڑے تو نہیں لیکن قریب ٹہر جائیں وہ، اور پھر اگلے دن اتوار والے دن پھر وہ اس کو پکڑ لیتے۔ تو یہ بہانوں سے اس طرح سے کچھ غلطیاں کرتے تھے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، البتہ بتحقیق تم جانتے تھے، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا منکم کہ جنہوں نے تجاوز کیا تم میں سے، فی السبت ہفتے والے دن میں، فقلنا لہم پس ہم نے ان سے کہا، کونوا قردۃ خاسئین، تم ہو جاؤ بندر خاسئین ددکارے ہوئے بندر تم بن جاؤ۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ آج کی جو ہمارے ہاں بندروں کی نسلیں ہیں، یہ ان کی نہیں ہیں، یہ تو اللہ کی ویسے ایک مخلوق ہے، ایک قسم ہے مخلوقات میں سے بندر۔ ان کو جو ان میں سے بندر بن گئے تھے، تو ان کو اللہ پاک نے 2-3 دن کے اندر اندر ان کو موت نصیب فرمائی تھی، وہ سب مر گئے تھے۔ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اس قصے کو عبرت بنا لیا، لما بین یدیہا، اس کے موجودہ زمانے کے لیے بھی، وما خلفہا، اور اس کے بعد والے زمانے کے لیے بھی، وموعظۃ للمتقین، اور ہم نے اس کو یعنی ایک نصیحت بنایا متقین لوگوں کے لیے کہ وہ اس سے بچتے رہیں، ڈرتے رہیں کہ اللہ پاک کے احکام میں اس میں کوئی ہیلے بہانے تلاش نہ کرے، بلکہ اللہ پاک کا جس طرح حکم ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ کر اس پر عمل کرے۔ دیکھیں، مچھلیاں ہی پکڑی تھی اس قوم نے، لیکن وہ مچھلیاں پکڑنا کہ جو ان کے لیے حلال تھا اور دنوں میں، ایک دن میں اللہ پاک نے ان کی آزمائش کے لیے ان کے اوپر حرام کر دیا۔ اب اتنی بات ہوئی کہ انہوں نے اس میں تھوڑی سی یعنی ہیلے بہانوں سے اور مختلف قسم کے یعنی چالاکی دکھا کر انہوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، تو اللہ پاک نے پھر ان کو بندر بنایا اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ تو ہمارے لیے بھی سوچنے کی بات ہے کہ ہم تو اللہ پاک کے کتنے ساری احکام کی مخالفت کرتے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں، اور بڑے بڑے احکام کی مخالفت کرتے ہیں، اور وہ ایک حکم نہیں ہوتا، صرف مچھلی کا پکڑنا اتنا بڑا گناہ نہیں ہوگا جتنا دوسرے گناہ بڑے ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ یہ تو اور بات ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہے اور ان کی دعاؤں کی برکات ہے کہ اللہ پاک ہمیں اکٹھے طور پر مستقل سب پوری امت کو مجموعی طور پر اللہ پاک عذاب نہیں دیتے، لیکن یہ ہے کہ باطنی طور پر فرمایا کہ لوگوں کی شکلیں ابھی بھی بدلتی رہتی ہیں، کہ جو جس طرح کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اس کی روحانی شکل اور اس کی باطنی شکل اللہ پاک بگاڑ دیتے ہیں، جیسے ان کی ظاہری شکل کو اللہ نے بگاڑا تھا۔ تو اس وجہ سے ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی یہ دل میں پیدا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اس کو اللہ پاک سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اتنی خشیت نصیب فرمائے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک، اے اللہ اپنی خشیت میں سے اتنا ہمیں نصیب فرما دے کہ وہ ہمارے اور آپ کی نافرمانی کے درمیان رکاوٹ بن جائے، یعنی ہمیں آپ کی گناہ سے ہمیں روک دے۔ تو یہ دعائیں اللہ پاک سے مانگنی چاہیے۔ اللہ پاک مجھے بھی گناہوں سے پاک صاف زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ سب کو بھی، اور ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔